جی دوستوں، انگریزی میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ انڈیپینڈنٹ کنٹریز نیور کمپرومائزز آن دیئر ساورنٹی، دے شیپ دیئر ڈیسٹنیز، دے شیپ دیئر فیوچر بائی دیم سیلفس۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ جو خود مختار کنٹریز ہیں، جو خود مختار ممالک ہیں، وہ اپنی قسمت اور اپنے فیصلے خود لیتے ہیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو میں بغیر کسی پولیٹیکل انفلوئنس کے یا کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے بنا رہا ہوں۔ مقصد ہے پاکستانی کمیونٹی ان یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان کو سلام پیش کرنے کا، اور سلام بھی دونوں ہاتھوں سے پیش کرنے کا۔ کیوں جی؟ وہ اس لیے کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان، انہوں نے ایلیگیشن لگائے تھے کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو سیکرٹری ہیں اسٹیٹ کے، جو ساؤتھ ایشیا کے میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں، ان کا نام ہے ڈونلڈ لو، اور انہوں نے ایک ای خط بھیجا یا ای لیٹر بھیجا جس کو اپیرنٹلی سائفر کہتے ہیں، اور جی انہوں نے کنسپریسی کریٹ کی اور کچھ ڈالرز کی جو ہے وہ انہوں نے بارش کی پاکستان میں، اور پاکستانی سیاستدان جو سے ہیں وہ ایز یوزول 3-4 بلین ڈالرز میں سارے ہی بک گئے، سارے جتنی میجورٹی چاہیے تھی، 2 نمبر چاہیے تھے، بکے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ان کی گورنمنٹ کو الٹ پلٹ کر دیا۔ دوستوں، ہسٹوریکل موومنٹ، یہ پاکستانی کمیونٹی جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں، کمیونٹی آف پاکستان ریزائڈنگ ان یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کو بھرپور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے کہ پہلی بار ہسٹری میں ہوا ہے آلموسٹ 75-77 ایئرز میں کہ پاکستان کی طرف سے ایلیگیشن لگائے گئے ہوں کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی طرف سے، اسٹیٹ کے ہیڈ کی طرف سے، اور اس بندے کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی کورٹ میں سو کیا گیا ہو، اور وہ بندہ پریزنٹ ہوا ہو جیوری کے سامنے، اور اس نے سرنڈر کیا اور بتایا اور اپنی صفائی دے رہا ہو۔ ایک ویڈیو بھی ہم چلائیں گے، ایک کلپ چلائیں گے اپنی اس ویڈیو میں، اور آپ کو دکھائیں گے کہ ڈونلڈ لو جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے سیکرٹری ہیں، اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے، اور پاکستان بھی کے میٹرز بھی وہی ڈیل کرتے ہیں اپیرنٹلی۔ These allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. I have reviewed the press reporting related to this, what it's called the cipher in Pakistan, the alleged leaked diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. ڈیموکریٹک کلچر میں، ڈیموکریٹک کنٹری میں جو بھی رینک ہو بندے کا ہے، وہ اسٹیٹ کا ہی سرمن، اس کو انہوں نے کورٹ میں بلایا ہے، اور اس کو سوال و جواب ہو رہے ہیں، جج ان سے پوچھ رہا ہے، اور پیچھے سے کمیونٹی جو پاکستانی بیٹھے ہوئے پاکستانی امریکنز ہیں، وہ سلوگنگ کر رہے ہیں، وہ جناب وہ اپنے کمنٹس پاس کر رہے ہیں کہ شیم آن یو 240 ملین پیپل آف پاکستان، تم نے ان کے فیوچر کے ساتھ کھیلا ہے۔ Not true. Not true. It's all lies. Human investigation. Shame on you. Demand investigation. First democratically elected Independent Prime Minister of Pakistan, Imran Khan. Free Imran Demand Khan. investigation. Free Imran Khan. This is called democratic culture. I'm not saying Imran Khan is good or Nawaz Sharif is bad or Asif Zardari is bad or Bilawal Bhutto or Maryam Nawaz is good and this one is bad and that one is good. I'm not saying that. I'm just saying that کہ ہر چیز، ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جڑا اچا تے وہی لچا، تے جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس۔ جناب، ڈیموکریٹک کلچر میں، ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں، کنٹریز میں ایویں نہیں جو انسان کی اور ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، وہاں پہ ایک سسٹم ہے۔ وہاں پہ ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی اگر آ رہا ہے وٹنس بن کے تو کورٹ کے باروں بار ہی اسے بائی پاس پہ ڈال دیں گے اور پتہ ہی نہیں لگے گا کہ وہ بندہ گیا کہاں پہ ہے۔ تو ڈونلڈ لو جیسا بندہ اس لیول کا جو سیکرٹری ہے اسٹیٹ لیول پہ، اس کو کمیونٹی نے سو کیا، یا پی ٹی آئی کے جو بھی ورکرز ہوں گے وہاں پہ، انہوں نے ان کو سو کیا، اور وہ کورٹ میں آ کے اپنی صفائیاں بھی دے رہا ہے، جو کہ اس کلپ میں دکھایا گیا ہے۔ اور میرے لیے تو یہ ہسٹوریکل مومنٹ ہے، جو پاکستانی کمیونٹی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ آلدو کہ جو پاکستانی کمیونٹی ان آسٹریلیا، یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، دے آر ناٹ بیڈ، دے آر ڈوئنگ ویری ویری ویل، اور سم آف دیم دے آر ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل کمیونٹی لیول پہ۔
بات یہ نہیں ہے کہ جی کون سا پولیٹیکل لیڈر اچھا ہے اور کون سا پولیٹیکل لیڈر برا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جس کنٹری کے میٹر ہوں, فار ایگزامپل انڈیا کا کوئی میٹر ہے تو وہ انڈیا میں سولو ہونا چاہیے, تو نیپال کا کوئی میٹر ہے وہ نیپال میں سولو ہونا چاہیے, بنگلہ دیش کا کوئی میٹر ہے تو ان کی کنٹری میں سولو ہونا چاہیے. جس کے گھر کی بات ہے اس کے گھر میں سولو ہونی چاہیے, نہ کہ چونک چوراہوں پہ سولو ہونی چاہیے یہ بات, تو اس کا سولوشن ڈھونڈا جائے. یا باہر سے کسی کا ڈکٹیشن لیں, یا آپ باہر سے کوئی کہے کہ جی میری مرضی کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا. ریگارڈ لیس کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کے, خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کا میٹر ہے تو لیٹ دیم ڈیسائیڈ واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو, لیٹ دیم ڈو, اور ان کی ڈیسٹنی ہے, ان کا فیوچر ہے, آپ ان کو ڈیسائیڈ کر لینے دو. میرے خیال میں بہت بیسٹ موو ہے اور لیسن بھی ہے باقی سب کے لیے. جس کنٹری میں پاکستانی سٹیزنز ہیں, جو پاکستانی ایکسپیٹس ہیں, جو پاکستانی کمیونٹیز ہیں سارے ملکوں میں, انہیں چاہیے کہ اس چیز سے سبق سیکھیں. اور ونس اگین I want to salute with both of my hands to Pakistani community residing in United States. You are amazing. آپ لوگ لیجنڈ ہیں. آپ لوگوں نے جس طرح لے کر گئے ہیں ڈونلڈ لو جیسے بندے کو, اور جو کلپ ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز میں, بھائی دل خوش کر دیا ہے. تھینکس فار واچنگ. اسٹے سیف, اسٹے ہیپی.